اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 11 ربیع الثانی۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ، مسلمانوں کی ہجرت حبشہ۔ جب کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو بے حد ستانا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اجازت دے دی کہ جو چاہے اپنی جان اور ایمان کی حفاظت کے لیے ملک حبشہ چلا جائے۔ وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ ایک اچھا ملک ہے۔ اس کے بعد صحابی کی ایک چھوٹی سی جماعت ماہ رجب 5 نبوی میں حبشہ روانہ ہوئی۔ ان میں خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ محترمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ کفار نے ان لوگوں کی ہجرت کی خبر سن کر پیچھا کیا، مگر کفار کے پہنچنے سے پہلے ہی کشتیاں جدہ کی بندرگاہ سے نکل چکی تھیں۔ حبشہ پہنچ کر مسلمان امن و سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے بعد لوگوں نے بھی ہجرت کی، جن کی تعداد 100 سے زائد تھی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اور ان حضرات نے جو ہجرت کی تھی وہ صرف اپنے جسم و جان ہی کی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ اصلاحاً اپنے دین و ایمان بچانے اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہجرت کی تھی۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت، آتش فشاں لاوا والکینو۔ آتش فشاں وہ آگ ہے جو زمین کے اندر کی دھاتوں کو پگھلا کر باہر نکالتی ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو بے پناہ جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ چکنا اور چٹیل میدان بنا دیتا ہے۔ دنیا کی ترقی یافتہ لوگ آج تک اس کی روک تھام کے لیے نہ کسی مشین، نہ کوئی انتظام اور نہ کوئی معلومات حاصل کر سکے کہ کب نکلے گا، کتنا نکلے گا، کہاں سے نکلے گا اور کب تک نکلے گا۔ یہ کون ہے جو زمین سے آگ کا گولا نکالتا ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہی کی ذات ہے، بے شک۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمے اللہ تعالیٰ کا حق سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت حنظلہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، عطر لگانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطر لگایا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، ہاں، مشک وغیرہ کی عمدہ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ نسائی نے اس کو روایت کیا۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، سنت پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری امت میں بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، اس کے لیے ایک شہید کا ثواب ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، کسی کے والدین کو برا بھلا کہنا۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ پوچھا گیا ہے، اللہ کے رسول، آدمی اپنے والدین پہ کیسے لعنت کرے گا؟ ارشاد فرمایا، وہ دوسرے آدمی کے والدین کو برا بھلا کہے گا، پھر وہ آدمی اس کے والدین کو برا بھلا کہے گا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا میں لگے رہنے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر اور اپنے انجام کو سوچے بغیر دنیا میں گھستا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈالتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں، اہل جنت کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے وہ گروہ کے گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس جنت کے پاس پہنچیں گے، اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے اور جنت کے محافظ فرشتے ان سے کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، اچھی طرح مزے میں رہو، جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے۔ سورہ زمر آیت نمبر 73۔
عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کان بجنے کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا کان بجے تو مجھے یاد کرے اور مجھ پر درود بھیجے۔ حضرت ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم آپس میں خفیہ باتیں کرو تو گناہ اور ظلم اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہ کیا کرو، بلکہ بھلائی اور پرہیزگاری کی باتیں کیا کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 9۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔